الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں یہ پیارا پاکستان عطا فرمایا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے 6 لاکھ جانوں کے نذرانے دیے گئے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی کہ دریاؤں کے رنگ سرخ ہو گئے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم دین کو پھانسی نہ دی گئی۔ ایک اور انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں بادشاہی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے جلتے ہوئے گوشت کی بدبو آئی۔ میں نے جب باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کڑاہ کے اندر تیل ابل رہا ہے اور 50 علماء کرام کو لایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آزادی کے نعرے کو چھوڑ دو، انگریزوں کے خلاف جہاد کو چھوڑ دو، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس تیل میں کود جاتے ہیں۔ آخر اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ آخر اتنے تاریخ میں واقعہ رونما کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف پاکستان حاصل کرنا نہیں تھا، بس مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم ہوگا، نظام شریعت قائم ہوگا، مسلمانوں کو تحفظ ملے گا۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آزادی کے 77 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ تو پاکستان میں نظام خلافت آیا، نہ نظام شریعت آیا، نہ مسلمانوں کو تحفظ ملا، نہ ختم نبوت کو تحفظ ملا۔ لیکن آزادی کے 77 سال گزرنے کے باوجود بھی نظام خلافت نہیں آیا تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اہل حق زندہ ہیں، ابھی تک علماء دیوبند زندہ ہیں۔ وہ خون کے آخری قطرے تک نظام خلافت کے لیے، نظام شریعت کے لیے کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے اور پاکستان میں نظام خلافت قائم کر کے رہیں گے۔ آخر میں مسلم جوان کو یہ پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے فرقے اڑتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔